اور بغیرت انسان، کیا قاری قرآن کی کوئی شان و شوکت نہیں ہے؟ کیا قاری قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اور بغیرت انسان، کیا قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، کیا قرآن مجید کی کوئی فیس نہیں ہے؟ قرآن مجید کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ قرآن پر خرچ کرنا کیوں پسند نہیں ہے؟ توجہ توجہ، قرآن مجید کی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے میرے اللہ قرآن کے حافظوں کے لیے۔ توجہ، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا منظر ہوگا، تمام انبیاء کرام اپنے اپنی امتوں کے ساتھ قبروں سے اٹھیں گے، ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی امت ہوگی، مگر ذرا غور تو کرو، کیا کسی اور امت میں آسمانی کتاب کے محافظ موجود ہے؟ تورات کا ایک حافظ ہوگا کیا؟ زبور کا ایک حافظ ہوگا کیا؟ انجیل کا ایک حافظ ہوگا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ توجہ، یہ صرف میرے مصطفیٰ کی امت کی خصوصیت ہے، مگر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا سکھایا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں؟ ہم نے تو قرآن سے تعلق توڑ لیا ہے۔ توجہ، کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں حفاظ نہیں بن رہے، ہمارے گھروں میں بڑے بڑے ڈاکٹر بن رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بڑے بڑے انجینئر بن رہے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان بن رہے ہیں۔ میری بات غور سے سنیں، کان کی کھڑکیاں کھول کر سنیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انجینئر نہ بنائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سائنسدان نہ بنائیں۔ ہمیں ہمارے اس ملک پاکستان کے لیے سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں توجہ، جب آپ لوگ اپنے بیٹوں پر فضول خرچیاں کرتے ہو، ان کے اسکول کی فکر کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول کی فکر نہ کرو، مگر اس کے ساتھ ساتھ تو قرآن مجید کی تو بھی فکر کرنی چاہیے۔ وقت پر فیسیں جمع کرواتے ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ فیسیں جمع نہ کرواؤ، جی ہاں بالکل ان کی فیسیں جمع کرواؤ، مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے اس طرح فکر کی ہے جس طرح تم نے اسکول کالجوں اور ان کی فضول خرچوں کی فکر کی ہے؟ کیا قرآن مجید کی، کیا قاری صاحبانوں کی پانی چائے بسکٹ کی فکر کی ہے؟ کیا ان سے روٹی کھانے کا پوچھا ہے؟ اور بغیرت انسان، کیا قاری قرآن کی کوئی شان و شوکت نہیں ہے؟ کیا قاری قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اور بغیرت انسان، کیا قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، کیا قرآن مجید کی کوئی فیس نہیں ہے؟ قرآن مجید کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ قرآن پر خرچ کرنا کیوں پسند نہیں ہے؟ توجہ، یہ کتنی بڑی بے شرمی ہے ہمارے اس معاشرے میں، یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ایک قاری قرآن کو ہم 2-3 ہزار روپے نہیں دے سکتے، منہ بن جاتا ہے، منہ کھلا رہ جاتا ہے، اور اگر دیتے بھی ہیں تو 100 باتیں 100 گالیاں سناتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہائے افسوس ہے۔ اور پھر بھی قاری صاحب تمہارے بچوں کو پڑھاتے ہیں بے غیرت ہو، اور پھر بھی تم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور بے غیرت ہو، اور بے غیرت، اپنے ایمان پر ڈر جاؤ، ذرا اپنے کان کی کھڑکیاں کھول کر سنو۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم عالما فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ ومن اکرم اللہ فمأواہ الجنہ۔ جس نے کسی عالم کی عزت کی اس نے میری عزت کی، اور جس نے میری عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی، اور جس نے اللہ کی عزت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا جگہ جنت ہے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے تجربات سے سیکھا۔ ہزاروں کی اسکول کالجوں ٹیوشنوں کی فیس دیتے ہو، کلبوں کے لیے، کرکٹ کے لیے، فٹ بال کے لیے، کھیل کود کے لیے فضول خرچیاں کرتے ہو، کیا قرآن مجید کے لیے 3-4 ہزار روپے نہیں دے سکتے؟ توجہ، میرے الفاظ سخت ہوتے جا رہے ہیں، توجہ، میرے الفاظ سخت ہوتے جا رہے ہیں، مگر کیا کروں، میرا دل درد کرتا ہے جب میں تنخواہ دار اور بزنس مین لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ قرآن پر خرچ نہیں کر سکتے۔ توجہ، مجھے اس بات پر ایک حدیث یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق على طالب العلم نفقة فكأنما انفق علي ومن انفق علي فكأنما انفق على الله عز وجل۔ جس نے کسی طالب العلم یا دین کے علم پر یا دین کے عالم پر خرچ کیا گویا اس نے مجھ پر خرچ کیا، اور جس نے مجھ پر خرچ کیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ جو علماء پر خرچ کرتا ہے، جو قاری قرآن پر خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے اپنے گھر میں اولاد کو قاری قرآن اور عالم دین بنا دیتا ہے۔ مگر کیا ہمیں پسند ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی قاری بنے؟ کیا ہمیں علماء سے محبت ہے؟
میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کوئی محبت نہیں، انبیاء کے وارثوں سے محبت ہے۔ اگر محبت ہوتی تو یہ کنجوسی نہ کرتے، اگر محبت ہوتی تو یہ بے غیرتی نہ کرتے، ان قاری صاحبانوں کو اپنی اس پلیت بےہودہ اس گندی زبان سے بکواسات نہ کرتے۔ توجہ، ذرا وہ منظر تو تصور میں لائے جب امام الانبیاء میدان محشر میں تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حافظوں کا ایک عظیم قافلہ ہوگا، ایک عظیم الشان لشکر ہوگا۔ میدان محشر میں دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی کریم نبی آخر الزمان ہے۔ کیوں؟ اس امت کے پاس آسمانی کتاب کی محافظ ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے اور یہ حافظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوں گے۔ میرے بھائیو، میں نے کافی سخت انداز میں گفتگو کی اور انتہائی سخت باتیں کی، مگر میں معذرت چاہتا ہوں، مگر توجہ کرو، ان خبیثوں سے نہیں جو قاری قرآن کی شان میں بکواسات کرے، ان کی گستاخیاں کرے، ان پر بکواسات کرے۔ جو ناراض ہے وہ ناراض ہی رہے، وہ خبیث لوگ ناراض ہی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟